أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جمحان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عزوزا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحوا من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة وقدموها فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في الصلاة وصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد الدهر نحن خائفون هكذا، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونذر عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مهتبيا ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرطة وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیت استخلاف پر اپنے دلائل کا ذکر فرماتے ہوئے احادیث مبارک نقل فرما رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا اپنے پاک پیغمبر سے کہ آپ کی امت کو ہم خلافت فی الارض عطا فرمائیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا
رحمت دو عالم کی زندگی میں اللہ نے مکہ، جدہ، بحرین، یمن، کافی جزیرۃ العرب جو ہے وہ فتح ہو۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا کہ حضرت ابی بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں مشارق الارض و مغاربہا، یعنی پورا عرب اور اندلس، مغرب اسپانیہ اور ادھر سین، اور اس کے بعد ماوراء النہر، اہواز، خراسان، ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد دو حدیثیں ہیں جن میں آپ کو اور غور کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارک میں تو حضور پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ میرے بعد معاملات اور امر اسلام دین مسلمانوں کا خیر سے کامیاب رہے گا جب تک کہ ان پر 12 آدمی اللہ کی رحمت سے حکومت کریں گے، اور 12 کے 12 قریش میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کا نام نہیں دیا، تو اس لیے علماء حق یہ کہتے ہیں کہ ان 12 کا تخصیص جو ہے وہ اس طرح ہے کہ خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کبھی ایک آیا، کبھی دوسرا آیا، پھر کافی عرصہ نہ آیا، حتیٰ کہ قیامت کے آنے تک آخری جو ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے، امام مہدی ہوں گے، اور ان کا نام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت یعنی ابی القاسم ہوگی، اور وہ مکہ مکرمہ میں ما بین الحجر والاسود ما بین الرکنین یعنی کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائیں گے، اور وہ بھی پورے عالم میں اللہ کی رحمت سے ظلم و جور کو مٹا کے عدل و قسط بھر دیں گے، اور حتیٰ کہ نازل ہوں گے سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ ایک بات یہ دماغ میں رکھ۔ اب اس میں جو بعض روافض نے اور شیعہ نے کہا کہ ہمارے یہ 12 امام ہیں، اس لیے شیعہ جو ہیں ان کی 2 قسمیں مشہور ہیں، ویسے تو بہت قسمیں ہیں، مشہور قسمیں جو ہیں وہ 2 ہیں، اثنا عشری 12 امام ماننے والے، اور 6 امامی 6 امام ماننے والے، وہ 12 نہیں مانتے 6 مانتے، یہ ذرا زیادہ مشہور ہے، ورنہ ان کی قسمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم تعلیف منہاج السنہ میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کے تو سینکڑوں قسمیں، بہرحال معروف مشہور یہ۔ ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ 12 امام ہیں تو یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ دعوے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو زمین میں اللہ خلافت دیتے، وہ تو کسی کو نہیں ملی، کہ وعدہ ہی قرآن میں یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دور میں دین کو یعنی استحکام ملے والے مَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تیسری نعمت یہ تھی کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خوف کے بعد امن قائم ہو، تو ان کو نہ تو خلافت ملی، نہ تمکین فی الدین نصیب ہوئی، اور ان کے ڈر کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق امام غار میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا امن ہے کہ امام ڈر کے مارے باہر نہیں آتے، تو اس لیے ان کا تو یہ دعویٰ جو ہے وہ محض دعویٰ ہے، اور ہر باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ایک لفظ مل جاتا ہے اسی کے سہارے پر وہ اپنے جھوٹ کی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں، کہ جہاں بھی ایک لفظ مل گیا بس اسی سے وہ چل پڑے آگے، بس یہ لفظ ہے۔
اور پھر اللہ کے قرآن میں بھی اور فرمان رسول عربی میں بھی تحریف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو اس آیت مبارک سے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس آیت سے حضور پاک کے نور ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں۔ بھئی اگر اس آیت میں لفظ نور حضور کے نور ہونے کی دلیل ہے تو قل انما انا بشر مثلکم میں بشریت پر بھی تو آیت موجود ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، وہاں بھی تو آیت موجود ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وہاں بھی لفظ رجل موجود ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو ہے خلیفہ ہے، آدم علیہ السلام جو ہے بشر ہے، اور آدم علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں۔ تو صرف ایک لفظ کو پکڑ کے اپنی عمارت کھڑی کر دو اور سارے قرآن کو چھوڑ دو، تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی کہ لفظ مل گیا 12 کا حدیث میں کہ 12 خلیفے آئیں گے، بس ان کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے جی 12 ہمارے یہی امام ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ، اور یہ ہر باطل کا قاعدہ ہے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں کہ وہ اپنے منشے کا ایک لفظ پکڑ لیں گے، حدیث مبارک میں ایک لفظ آ جائے گا اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، باقی ساری حدیثیں جو ان کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ منصف انسان کا یہ کام نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح فیصلے پہ پہنچنے کی توفیق دی ہو، تو ساری احادیث کو، سارے آیات مبارک کو، سارے احکام کو سامنے رکھ کے پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اپنے خلفاء کو منصوص نہیں سمجھتے کہ اللہ قرآن میں نام لے کے حکم دے۔ اچھا، 12 ماننے والے تو منصوص سمجھتے ہیں، تو کوئی آیت تو پڑھے نا جس میں 12 کا نام ہو۔ اچھا، آیت اگر نہ پڑھ سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دکھا دیں جن میں آپ نے ان 12 کا نام لیا ہو، کیونکہ ان کے نزدیک تو منصوص ہونا ضروری ہے کہ نص ہو۔ اچھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہ دکھا سکیں تو کم از کم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان دکھا دیں کہ بھئی حضرت علی پاک نے فرمایا ہو کہ اس طرح خلیفے ہوں گے، پہلا میں ہوں گا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، 12 گنے۔ تو اگر قرآن بھی ان کی تائید نہ کرے اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تائید نہ کرے اور اقوال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تقلید نہ کریں، تو پھر اس کے بعد بلا وجہ ہے کہ دعویٰ دے کے کھڑے ہو جانا کہ 12 اور 12 اور 12۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسی ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، میرے خیال میں مر گئے ہیں، وہ عجیب آدمی تھا، اللہ کا بندہ۔ اس کو کسی آدمی نے پوچھا، اس نے چٹ بھیجا یا پتہ نہیں پوچھا یا سوال کیا، بہرحال اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہم 11ویں شریف بناتے ہیں، 11ویں شریف کا 11ویں کی رات دودھ تقسیم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور پیران پیر کی روح کو ثواب بخشتے ہیں، تو یہ وہابی وغیرہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، حضرت بھی مہربانی کر کے اس کی قرآن و حدیث سے دلیل دیں۔ تو حالانکہ اصولی سی بات تھی، پہلے تو سوال کرنے والے کو بھی عقل ہوتی تو سوال ہی نہ کرتا کہ بھئی پیران پیر کب پیدا ہوئے اور بوڑھی کا بیڑا کب غرق ہوا، اس وقت قرآن کا یا حدیث کا کیا تعلق؟
لیکن اس نے تو سوال پوچھنا تھا کیونکہ ان کے نزدیک تو 11ویں شریف اتنا مقدس ہے، اللہ معاف کرے کہ رمضان کی چاہے خیرات نہ کریں لیکن 11ویں کی تو ضرور کریں گے۔ تو مولوی صاحب نے جناب فوراً کہا، اس نے کہا خدا کے بندے وہابیوں کو کیا پتا ہے، ان کو تو کوئی علم ہے نہیں، ہے تو قرآن میں 11ویں شریف موجود ہے۔ اب جناب آگے بجبہ بیٹھا ہوا ہے، نعرے لگنے شروع ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفکر اسلام، غزالی دوران، مناظر اسلام زندہ باد۔ حضرت نے آیت پڑھی قرآن سے کہ اللہ کے قرآن میں ہے، وہابیوں سے بھی پوچھ لو کہ انی رأیت احدا عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ سب نے کہا 11، اس نے کہا 11ویں زندہ باد بس۔ اب اگر ایسی دلیل ہو تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس کہ جب اللہ کے قرآن کو بدل دیا جائے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، خدا کے بندے اس سے 11ویں کا کیا تعلق؟ اور پھر آگے پڑھو، 11 کوكبا والشمس والقمر، صرف 11 تو نہیں ہے، وہ تو 13 بنتے ہیں، تو تم 13ویں مناؤ، 11ویں پہ کیوں رک گئے؟ اسی طرح اگر کوئی دلیل پکڑ لے کہ ان عدت 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، تو وہاں بھی 12 ہے لیا تھا، 12ویں ثابت ہو گئی، 12 امام ثابت ہو گئے۔ یہ تو بات نہ ہو کہ چونکہ سال کے مہینے 12 ہیں لہذا امام بھی 12۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب ایک دن رات کے تو گھنٹے 24 ہوتے ہیں، پھر امام 24 ہونے چاہیے، اس کا کیا علاج؟ تو یہ جہالت۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں کسی خلیفے کا نام نہیں۔ قرآن میں اگر کسی جگہ لفظ خلیفہ آیا بھی ہے تو نبی کے لیے آیا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اب چونکہ اللہ نے میرے مدنی سرکار کے بعد انبیاء والا کام خلفاء سے اور علماء سے لینا تھا کہ حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، تو اب جناب یہ ہے کہ اللہ نے وہ کام کس سے لینا ہے؟ حضور کے علماء، امت کے علماء سے، خلفاء سے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی ذکر فرما دیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کی امت میں سے بھی لوگوں کو خلافت ارض عطا فرمائیں گے جیسے ہم نے پہلے دی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کو ملی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہے، اور جیسے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملک کی سلطنت عطا فرمائی، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رسالت، نبوت، حکومت، ولایت، اقتدار، تمام قوتیں آپ کو بھی عطا فرمائیں۔ اس لیے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا قرآن کی آیات سے، فرمان رسول عربی سے، اور تمام دنیا کے عقلاء، ائمہ کے اجتماع سے کہ سب سے برحق خلفاء جن کا اس آیت سے تائید ہوتی ہے وہ حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب جب تک 12 والی حدیث ہے تو اس سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ 50 سال میں آئیں گے، وہ 100 سال میں آئیں گے، وہ 200 سال میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا 12 ہوں گے، عادل ہوں گے، قریش ہوں گے، اور ملک میں عدل و انصاف فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وقفے سے وہ لوگ آتے رہے، گزرتے رہے، اور ان کے آخر میں حضرت مہدی ہوں گے، اور نہ وہ غار میں چھپے ہیں،
نہ وہ حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ ان کا نام جو ہے یوافق اسم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام حضور پاک کے نام پہ محمد ہوگا، ان کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیں گے، اور اسی حضرت مہدی کا دور ہوگا، اور آپ اذان ہو چکی ہوگی، بلکہ روایات میں آتا ہے اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ آپ دمشق میں ہوں گے، اور دمشق کی مسجد جو ہے اس کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ منظر دکھلایا ہے، وہ ایسے اتریں گے کہ آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ابھی جنت سے غسل کر کے کپڑے پہن کے اتر رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ لینزلن عیسیٰ ابن مریم علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق، آپ نے فرمایا وہ اتریں گے، اور اتریں گے بھی مسجد کے مینارہ شرقی کی جانب سے، اور وہ دمشق میں ہوگا۔ اور جب آپ اتریں گے حضرت مہدی بھی دیکھیں گے، اور لوگ موجود جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اس لیے وہ چاہیں گے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، اب اللہ کا نبی آ گیا ہے، رسول آ گیا ہے تو وہ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ اشارہ فرمائیں گے اثبت علی مکانے کا، تم نماز پڑھاؤ، اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں، میں نئی کتاب لے کے نہیں آیا، بلکہ میں تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے وہ حضور کی امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ورنہ جب نبی موجود ہو تو کون امام بنے؟ اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو پھر امتی تو امام نہیں بنتے، امامت کا مقام تو نبی کا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ نے یہ بھی خبر دی کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اپنے زمانے میں لیکسرن الصلیب، وہ صلیب کی شوکت کو توڑ ڈالیں گے، یقتل الدجال، دجال کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ حضور نے وہ جگہ بھی بتائی کہ حضرت عیسیٰ چلیں گے دجال کو ڈھونڈنے کے لیے، باب لد میں اس کو پائیں گے۔ وہ دجال جب آپ کو دیکھے گا تو ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج و ماجوج کا اخراج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ ان کو بھی ہلاک فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، پوری دنیا میں عدل و انصاف کو نافذ فرما دیں گے، ظلم و جور کو مٹا دیں گے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی، اور وفات ہونے کے بعد یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوت ہونے کے بعد دفن ہوں گے محمد مصطفیٰ کے روضے میں۔ تو یاد رکھیں، باقی کبھی 6 امام بناؤ 12 بناؤ، بنانے سے کچھ نہیں بنتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں حق اور ہدایت کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم یکون ملکا عضوضا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت ہوگی کاٹ کھانے والی، یعنی اس کے بعد وہ دور خلافت نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلافت کی مدت 30 سال ہے۔ کیا معنی؟ یعنی خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، یعنی ایسی خلافت گویا کہ جو نبوت کا حصہ ہو اور بالکل عین کاپی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کے عمل، وہ 30 سال ہوگی۔ ورنہ بعد میں بادشاہ آئیں گے، بادشاہ عادل بھی ہوں گے، بادشاہ منصف بھی ہوں گے، بادشاہ دین پہ چلنے والے بھی ہوں گے، دین کے خلاف بھی ہوں گے۔ یعنی وہ جو خلافت راشدہ کا معیار ہے، وہ جو مقام ہے کہ خلافت ہو لیکن علی منہاج النبوہ ہو، کہ بالکل ایسے معلوم ہو کہ جو کام
اللہ کے نبی نے باقی چھوڑے تھے نا، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے مکمل کرا دیا۔ اب دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے، قرآن میرے نبی پہ اترا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، حضور کی زندگی میں قرآن لکھا گیا، محفوظ ہو گیا، سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، سفینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، لیکن قرآن جمع نہیں تھا۔ کسی کے پاس 2 سورتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس 4 سورتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کو 10 سورتیں یاد تھیں، کسی کو 15 سورتیں یاد تھیں۔ تو یہ کام چونکہ جو باقی تھا اللہ نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں شروع کرا کے حضرت عثمان کے زمانے تک یہ کام مکمل ہو گیا۔ تو گویا یہ کام تو ایسا تھا نا جو اللہ کے نبی کے دور کا تھا کہ قرآن میرے مدنی پہ اترا ہے، لیکن قرآن موجود ہے اور قرآن لکھا گیا ہے، لیکن جمع نہیں ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے کام شروع ہوا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور اس کے بعد انتہا ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ نے یہ نبوت والا کام جو ہے خلفاء سے لے لیا تھا۔ اسی طرح مسیلمہ بن الکذاب، اللہ اکبر، لعنت اللہ علیہ، اس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ جب آدمی کا عقل بگڑ جائے نا جی، دعویٰ کرنے کو دیر لگتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شریعت کے خلاف شکل ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے، پوچھو کہتے ہیں سبحان اللہ حضرت ولی ہیں، یہ اچھا ولی ہے، داڑھی منڈانے والا ولی ہو گیا۔ تو بہرحال یعنی اب آپ دیکھیں کہ وہ حضور کے زمانے میں، اچھا اس نے حضور کو پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، کہنے لگا کہ آپ سے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 تو صرف لڑاکا فوج ہے۔ وہ ایسا کمزور نہیں، بڑی طاقت تھی، یہ یمامہ تمامہ کرانے والا تھا بلو حنیف سے۔ تو آپ صرف اتنی مہربانی کر دیں کہ آپ یہ فیصلہ فرما دیں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بن جاؤں بس، اور میں آپ کو مان لیتا ہوں اور نبوت شبوت اپنی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ تو گھر کی بنائی ہوئی ہے نا، کوئی اللہ کی دی ہوئی تھوڑی ہے کہ آدمی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے جواب دیا، اور نے فرمایا تم تو خلافت مانگتے ہو نا، مجھ سے یہ لکڑی بھی مانگو تو میں تمہیں نہ دوں، تم تو مرتد ہو، کیا کہتے ہو؟ اور پھر خلافت دینا کو میرے ہاتھ میں ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہیں گے بنائیں گے۔ تو حضور کے دور میں ہی وہ ٹکرا گیا تھا۔ تو اس کا قلعہ کما کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ تو یہ نبوت کے دور کا جو کام تھا ابو بکر کے زمانے میں مکمل۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں یہود اور نصارہ کو نہ آنے دو۔ یہ یہود بڑی سازشی قوم ہے، اسی لیے جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت پرانا جو ان کا تقریباً پہلا پریزیڈنٹ گزرا ہے بنجامین، اس نے اپنی پارلیمنٹ میں اور اپنے سینیٹر سے جب خطاب کیا تھا تو اس نے اس میں کہا تھا کہ یہودیوں کو اپنے ملک میں نہ آنے دو ورنہ ایک دن تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ آج دیکھ لیں یہودی ساری دنیا کے لیے عذاب بنا ہوا ہے کیا؟ علامہ اقبال دیکھیں مرد کلندر کتنا دور کی فکر تھی، وہ پہلے اپنی زندگی میں کہہ گیا جب یورپ کے دورے سے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے۔ وہ اپنے دور میں اس وقت وہ دیکھ گیا تھا، نظر آ رہی تھی اس کو، تفکر ہے، تدبر ہے، سیاسی لوگوں کی بصیرتیں ہوتی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جان افرنگ جو ہے پنجہ یہود میں ہے۔ اچھا اس دور میں یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے خطرناک دشمن ہیں یہ کہ انہوں نے جناب پورے ماورا نہر اور سین اور ان لوگوں میں افیون کی کاشت کرا کے اتنی پھیلایا کہ ہر چینی حفیمی بن گیا۔
یہ بڑی ظالم قوم ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہیروئن جو ہے پٹھانوں نے بنائی ہے؟ ایک ایسی قوم جو ماشاءاللہ پگڑی بھی ماشاءاللہ باندھے تو 10-15 گز سے کم کی نہیں باندھ سکتے. ہاں عجیب قوم ہے. وہ اس نے کیسے بنا لیا؟ یہ ساری فیکٹریاں لگانے والے یہی تھے, اس کا کیمیکل دینے والے یہی تھے. مقصد یہ تھا کہ رشین کو شکست دینے کے لیے ہیروئن عام کرو, پھیلاؤ. اب جب اپنے گلے پڑی نا آپ چیختے ہیں. ورنہ بنانے والے تو یہی ہیں. آج بھی آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں کہ جتنی ٹرنکولائزر دوائیں ہیں وہ کون بنا رہا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں وہ تو حلال, اور بنا کے بیچے اور اس کو پیسے مل جائیں یہ ڈاکہ. یہ ایسی یعنی قوم ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یعنی ایک اخبار نے پورے عالم اسلام کو بے چین کر دیا. دیکھیں نا دماغ کے فتنہ دیکھیں نا. اچھا اب ہم تو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر نہیں سکتے. دیکھو نا اگر یہ ہندوؤں کے خلاف کوئی کارٹون بناتے وہ تو حضرت عیسیٰ کا بنا دیتے, 2 منٹ میں ٹھیک ہو جاتے. یہ سکھوں کے خلاف بناتے تو وہ جناب ان کے اور کسی پیغمبر کا بنا دیتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنا دیتے تو ان کا ہوا نکل جاتی. اب ہم تو مجبور ہیں, ہمارے لیے حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر. ہم تو کسی پیغمبر نبی کی توہین کر ہی نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے. جیسے سرکار دو عالم کی توہین کفر ہے, اسی طرح ہر پیغمبر کی توہین کفر ہے. ہم تو مجبور ہیں, ہماری مجبوری سے کھیل رہے ہیں. اور مسلمان قوم جو ہے ماشاءاللہ جب ان کو جوش آتا ہے تو ہوش ختم. اخبار چھاپنے والے اپنے ملک میں ہیں, یہ اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں. اخبار میں کارٹون بنانے والے محلوں میں محفوظ بیٹھے ہوئے, انہوں نے اپنی سڑکیں توڑ ڈالی, اپنی گاڑیوں کو آگ لگا دی, اپنے محلات کو آگ لگا دی, پوری دنیا کو تاثر دیا کہ مسلمان ایسا ہے. حجر اسود پہ بھی لڑتا ہے, نبی کی عزت پہ کھڑا ہو پھر بھی لڑتا ہے. انہوں نے کہا جو قوم اپنے جلوس کو کنٹرول نہ کر سکے وہ ہم سے لڑے گی. اچھا حالانکہ اس میں جلوس والوں کا قصور نہیں ہوتا, شرارت کرنے والے تو اور ہوتے ہیں شیطان, وہ تو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں, اسی کام کے لیے آتے ہیں. ان کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ جلوس مشتعل ہے, بس انگاری ایک چنگاری ڈالنے کی ضرورت ہے. پھر کون دیکھتا ہے؟ پھر مسلمان دیکھنے سے شروع ہوتا ہے. ہماری قوم ایسی ہے ماشاءاللہ, اللہ کا سجدہ چھوڑ دے گی, قبر کا نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. مانا کیا ہے 30 سال کے خلافت کا کہ علی منہاج النبوت, کہ مسیلمۃ الکذاب کا فتنہ ختم فرمایا گیا تو صحابہ کے دور میں, مرتدین سے قتال ہوا تو صحابہ کے دور میں, مانعین زکوٰۃ کے خلاف سینہ سپر ہوئے تو صحابہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں, اور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکالا گیا تو صحابہ کے دور میں. تو اس لیے یاد رکھے کہ ان آیات مبارکہ سے خلافت خلفائے راشدین جو ہے وہ ایسے چمک رہی ہے جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہو. اگر کوئی آدمی اندھا ہو کہ نہ دیکھنا چاہے تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہے. اس لیے سمجھ لیں کہ 12 والی حدیث بھی سچی ہے, 12 خلیفے ہوں گے اور آخری حضرت مہدی ہوں گے, پہلے حضرت ابو بکر تھے. 30 سال والی حدیث مبارک بھی صحیح ہے کہ الا من خلافت راشدہ الا منہاج النبوہ جو ہے وہ اتنی ہوگی.
آگے جا کے پھر دور بدلے گا اور پھر بادشاہت آئے گی. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عامر اور ہر بادشاہ غلط ہو، یہ بات نہیں. بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں، حضرت سلیمان بھی تو بادشاہ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو بادشاہ بنے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ بنے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا دنیا میں نہ ملوکیت غلط ہے، نہ خلافت غلط ہے، نہ کوئی اصل بات یہ ہے کہ اس کے چلانے والا کون. اگر خلافت پہ عمر بیٹھا ہو تو پھر پتہ لگتا ہے نا کہ خلیفے کا کیا مقام. اور اگر ایسے آپ نام کسی کا خلیفہ رکھ لیں اور دیکھیں کہ دشمن نے کیسا انتقام لیا ہے آپ سے. انگریزوں نے ایسی سازش کی کہ ہمارے ہاں لفظ خلیفہ کا احترام تھا، انہوں نے نائی کو خلیفہ کہلانا شروع کیا کہ جو کام گھٹیا کام اس کو کہو یہ خلیفہ ہے. وہ اتنا اسلام کے دشمن ہے کہ ان کے نزدیک اب ہمارے ہاں سب سے اعلیٰ لباس جو ہے وہ پگڑی ہے کہ حضور سرکار دو عالم نے پگڑی باندھی ہے. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سروں سے پگڑی اتروائی. بھئی ننگے سر ہو، ہوا لگے دماغ ٹھیک رہتا ہے، اور پگڑی میں تو آپ کا دماغ بند ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ پگڑی یعنی پگڑی باندھنا سنت انبیاء ہے. انہوں نے چوکیدار کے سر پہ پگڑی رکھی، بیوے کے سر پہ پگڑی رکھی، پی این کے سر پہ پگڑی رکھی، صاحب جو ہے وہ سر ننگا. یعنی ایک ایک چیز میں انتقام لیا. حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے کھانا منع ہے، کھڑے ہو کے پیشاب منع ہے الا بعذر. لیکن نے کہا نہیں، کھانا کھڑے ہو کے کھاؤ یار، جگہ خام خواہ رکتی ہے، کیا ضرورت ہے جگہ روکنے کی. اتنا کرسیاں بچھاؤ اور یہ کرو، بوفے لگا دو، ہر آدمی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اور اونٹ کی طرح کھڑے ہو کھاتا رہے. اسلام نے سکھایا تھا کہ مل کے کھاؤ برکت ہوگی. جراثیم ہو جاتے ہیں، بندے مر جائیں گے اکٹھے کھاؤ گے تو. ہر آدمی پلیٹ اپنی ہاتھ میں پکڑے ہندو کی طرح، ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا ادھر ہو. وہ بھی روٹی پہ رکھ کے ہر آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا گھر میں اپنے اپنی چوکے پہ، روٹی پہ رکھیں گے بیچارے سبزی یا پیپل کے پتے پہ یا پان کے پتے پہ، اسی پہ چنے کی دال اور سبزی اور یہ اور وہ بیٹھے کھا رہے ہیں. کوئی اور ہاتھ لگ گیا تو بھرشٹ ہو گیا ہو. اچھا اب اگر آپ احتیاط ہی نہ کرتے، انہوں نے ڈسپوزیبل چیزیں بنا دی، گلاس پانی بھی پھینک دو، ہاں اور کوئی منہ نہ لگائے مر جائے گا. لیکن عورت ایک ہو اور اس کے یار 11 ہوں تو وہ تو نہیں مرتے، ایک ہی جگہ منہ لگا رہے ہیں. اس کو بھی ایک دفعہ پھینک دو، بس ڈسپوزیبل سمجھو. اصل مقصد اسلام دشمنی ہے، ورنہ اسلام نے خود ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر بیمار ہے تو آپ نے فرمایا فر من المجذوم، کسی کو جذام کی بیماری ہے اس کے ساتھ مت کھاؤ. فر من المجذوم کا فرار کا من الاسد، آپ نے فرمایا جیسے بندہ شیر سے بھاگتا ہے ایسے ایسی بیماری سے بھاگا کرو، یہ پھیلنے والی بیماری ہے، یہ دوسرے کو لگ سکتی ہے. تو اسلام نے سبق دیا کہ اگر واقعی ٹی بی ہے اور بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں تو بچو ان سے. یہ تو اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے سمجھا دیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آیا، اس کو ایسی بیماری تھی، اس نے فرمایا بس دور کھڑے رہو، میں نے تمہاری بیعت کر لی. تو اسلام نے تو ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. اگر ہم اسلام کو نہ سمجھیں اور اسلام پہ عمل نہ کریں تو اسلام کا قصور تو نہیں ہے. تو اس لیے اس حدیث مبارک میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 سال خلافت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ بمکہ نحو 10 سنین، کہ حضور پاک اپنے صحابہ کے ساتھ 10 سال تک تقریباً مکے میں رہے. یدعون الی اللہ وحدہ والى عبادتہ وحدہ لا شریک لہ،
وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن سرن چپکے سے، خفیہ طریقے سے، گھروں کے اندر کھل کے دعوت نہیں دیتے تھے۔ وَهُمْ خَائِفُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقِتَالِ، اور کافروں کا ہر وقت ڈر ہوتا تھا اور قتال کی اجازت نہیں ملی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کرو۔ فَأُمِرُوا بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پھر مدینہ منورہ آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قتال کا حکم دیا، لیکن وہاں آنے کے باوجود بھی دشمنوں کا خوف تھا، جیسے مکے والوں نے خندق کے موقع پہ چڑھائی کی، احد کے موقع پہ چڑھائی کی، یہودیوں نے دشمنی کی۔ وَقَالُوا بِهَا خَائِفِينَ يَمْشُونَ فِي السِّلَاحِ، رات کو بھی ہتھیار، صبح کو بھی ہتھیار، ہر وقت گویا کہ جہاد کے لیے تیار۔ فَصَبَرُوا عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اسی طرح صحابہ نے صبر کیا۔ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الصَّحَابَةِ، ایک دن ایک صحابی نے آ کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابد الدہر نحن خائفون ہکذا، کہ یا رسول اللہ کیا ہمیشہ ہم ایسے ڈر سے زندگی گزاریں گے، ہمیشہ ہتھیار اٹھا کے رہیں گے، ہمیشہ ہم لڑائی اور جہاد میں مصروف رہیں گے، یا کبھی ہمیں بھی امن اور سکون نصیب ہو جائے گا؟ اما یاتی علینا یوم نامن فیہ ونضعن السلاح، کیا ہم پہ ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم بھی ہتھیار رکھ دیں، ہم بھی اطمینان و سکون کی زندگی گزاریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تصبروا الا یسیرا، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ہے، صبر کر لو، تھوڑی مدت ہے، ایک وقت قریب آئے گا کہ تم اپنے گھر کے اندر مجتبیاً، تم اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو ایسے کپڑے لپیٹ کے آرام سے بیٹھے ہوگے، کوئی سلا شلا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر میں امن ہوگا۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ فاظہر اللہ نبیہ علی جزیرۃ العرب، اللہ پاک نے حضور کو اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب پہ فتح عطا فرمائی۔ فآمنوا ووضعوا السلاح، اب امن ہوا اور ہر وقت ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہ رہی۔ ثم ان اللہ تعالی قبض نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرے آقا کی جب وفات ہوئی، فکانوا کذالک آمنین فی امارۃ ابی بکر و عمر و عثمان، اسی طرح وہ امن میں رہے حضرت ابو بکر کی خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت میں، حضرت عثمان کی خلافت میں۔ اس کے بعد فرماتے حتی وقعوا فیما وقعوا، پھر وہ جا کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے، دشمنوں نے فتنوں میں ڈال دیا۔ فادخل علیہم الخوف اتخذوا الحجرۃ والشطہ، اب جناب خوف آنے لگا، دشمن قتل کرنے لگے، تو اب انہوں نے خلیفے کی حفاظت بھی شروع کی اور پولیس بھی بنانی پڑی، انہوں نے بھی حالات بدلے، تو اللہ کی قدرت کی طرف سے بھی امتحان آ گیا۔ اس لیے وقال بعض السلف، حضرت اسلاف السلف فرماتے ہیں خلافت ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما حق فی کتاب اللہ ثم تلا هذه الآیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بکر اور حضرت عمر کی خلافت جو ہے وہ حق ہے اور اس آیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اس کے بعد انہوں نے یہی آیت مبارک تلاوت کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے امام بخاری کی مکمل کیا امام بخاری کی مکمل، اب جس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے، وہ پڑھ کے کیا حدیث سمجھے؟ کہو تو کہتے ہیں جی اعتراض کرتے ہیں بھئی یا تو آپ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری یا الجامع الصحیح، امام بخاری نے ایک کتاب تو نہیں لکھی نا۔ اچھا، اگر آدمی کی استطاعت اور استعداد پڑھنے کی ایسی ہے تو مہربانی کر کے اردو کتابیں بھی بغیر استاد کے نہ پڑھا کرو، ورنہ فائدے کے بجائے گمراہ ہو جائیں گے ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیونکہ آج کل بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عالم کی خدمت میں ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے،
اتفاق سے بات چل نکلی تو انہوں نے کہا جی میں پروفیسر ہوں، میں نے یہ ڈگری کی، یہ ڈگری کی، یہ ڈگری کی، اور آج کل جو ہے میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا شفقت سے، محبت سے کہ پروفیسر صاحب آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو کسی قرآن والے سے تعلق رکھو، کسی عالم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس نے کہا حضرت مجھے عربی زبان میں ماشاءاللہ عبور ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو اس میں کسی مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سنا اچھا قرآن میں آتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ قرآن کا لفظ ہے یصلح لکم اعمالکم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر اسی طرح ترجمہ کرو گے نا، یہ پروفیسر والا ترجمہ ہے، یہاں یصلح اصلاح کے معنی میں نہیں، یہاں تو قبول کرنے کے معنی میں۔ تمہیں ایک لفظ تو آ گیا کہ یصلح ہے، لیکن اب آگے تو پتہ نہیں نا کہ یہ لفظ یصلح کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح لفظ رویا، آپ نے فرمایا اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا جی خواب۔ تو آپ نے فرمایا اگر رویا کا معنی ویسے دیکھنا ہو تو پھر کیا کریں گے، کیسے فرق کریں گے کہ یہاں خواب معنی لیا جائے، یہاں دیکھنا لیا جائے؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ پروفیسر صاحب کہ لفظ عین جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا جی آنکھ۔ انہوں نے کہا عین کا معنی تو سورج بھی ہے، عین کا معنی تو چشمہ بھی ہے، عین زبیدہ دیکھتے نہیں ہے، نہر زبیدہ کا نام کیا ہے؟ عین زبیدہ۔ عین کا معنی جو ہے یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے نا، جوڑ ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ تو اب جب لفظ عین آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مراد ہے، سورج مراد ہے، یہ ہڈی مراد ہے؟ تم تو وہی ترجمہ ہر جگہ کرو گے۔ تو حالانکہ لفظ مت یہ تو علماء سمجھیں گے کہ یہاں ہے عین طلعت، تو مانا سورج ہے، بھی سورج نکلتا ہے نا۔ عین جوت کہ بھی عین چل پڑی، تو ہاں بھئی نہر کا پانی چلتا ہے نا۔ عین رأت کہ آنکھ نے دیکھا ہے، ہاں بھئی یہ مراد آنکھ ہے۔ عین انکسرت بھی عین ٹوٹ گئی، او اچھا گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ تو عالم کا کام ہے کہ سیاق کو دیکھے گا، سباق کو دیکھے گا کہ اس سے پہلے لفظ کیا ہے، اس میں بعد کا لفظ کیا ہے۔ اب یہی آیت آپ پڑھ رہے ہیں، کسی پروفیسر سے کہو کہ سمجھائے کہ فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جب کافر ہو گیا تو پھر فاسق ہونے کا کیا مطلب؟ اچھا قرآن میں آتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کیا ہے؟ آتا ہے کافرون، آتا ہے ظالمون، آتا ہے فاسقون۔ کیا معنی؟ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں، ایک جگہ کہتا ہے ظالم ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے فاسق ہیں۔ تو اللہ کے بندے اصولی بات ہے، میرا مشورہ یہ ہے میرے عزیز کہ تم اگر اردو کی کتاب صحیح البخاری کا ترجمہ لینا چاہتے، مجھے نہیں پتا 2 جلدوں میں ہوا ہے 3 جلدوں میں ہوا ہے، کیونکہ یہ جلدیں جو ہیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے تھے بخاری شریف ایک ہی کتاب ہوتی تھی، او ماشاءاللہ اتنے بڑے صفحے پر ایک ہی جلد میں ساری بخاری شریف تھی۔ پھر دور آیا تو دیکھا 2 جلد ہو گئی۔ اچھا پھر دور آیا جناب بیروت میں اور ادھر ادھر چھپنے لگی تو 10 20 مجلدات میں چھپنے لگ گئی، مجلدات میں۔ اب جس نے اردو ترجمہ کیا ہے مجھے کیا پتا کتنی جلدوں میں کیا ہے، 2 میں کیا ہے، 3 میں کیا ہے، 4 میں کیا ہے، 10 میں کیا ہے، 5 میں کیا ہے، اللہ عالم۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے میرے عزیز کہ تم اردو بھی پڑھو تو کسی عالم کے پاس جا کے پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ تم محبت میں آ کے حدیث پڑھو اور اس کو سمجھ نہ سکو۔ وہ ایک آدمی تھا نا جی کہ میرے جیسا کوئی ہوگا ان پڑھ،
اس نے جو بخاری شریف میں حدیث پڑھی نا کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، آمنا ہمارا ایمان ہے، حدیث رسول ہے. جب حدیث میں ایک چیز آ جائے تو اس کا منکر پھر کو مسلمان تھوڑا ہوتا ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اب اس بیچارے کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ اس حدیث مبارک میں محدثین نے کیا لکھا ہے. وہ آ کے جناب گھر میں بیوی سے کہے تم حدیث میں عمل کیوں نہیں کرتی، کھڑے ہو کے پیشاب کرو. اب کرا کے دیکھو کوئی عورت کھڑے ہو کے کر سکتی ہے؟ تجربہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر وہ بندہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. وہ تو صاف ہے کہ علی ثباتۃ قوم. بعض علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں شہر والے کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، وہ ڈھیر بن گیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی کہ حضور پاک کے کپڑے مبارک خراب نہ ہوں، تو مجبوری سے کیا. اسی طرح بعض محدثین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرق النساء، جسے آپ شیاٹیکا کہتے ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اور بعض محدثین نے فرمایا کہ رحمت دو جہاں نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی کہ مجبور ہو جاؤ، ذریعہ کوئی نہ ہو، حل کوئی نہ ہو تو جائز ہے. آپ اب جائیں نا، اب یورپ میں جائیں، باہر جائیں، کہیں جائیں، وہاں تو سارے وہ پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی، کھڑے ہو کے کرنے کی ہے، بیٹھنے کی تو ہوتی ہی نہیں. تو کیا کرو گے؟ تو حضور پاک کی ایک حدیث میں ہمیں عمل کرنے کا راستہ مل گیا. علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے اپنی امت کو قیامت تک چھڑا دیا کہ اگر مجبوری ہو جائے تو احتیاط کرو، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کر لو. اچھا، اب ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ ایئرپورٹ میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں یا آپ کسی مسافر خانوں میں ہیں تو وہاں کے حمامات پہ بیٹھنا جو ہے بڑا خطرہ ہے. خدا نہ کرے آپ سے پہلے کوئی ایڈز والا بیٹھا ہو، خدا نہ خواستہ آپ سے پہلے کوئی اور موذی مرض والا بیٹھا ہو. وہ کہتے ہیں وہاں بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لو، بیٹھو نہیں. یا پھر یہ ہے کہ اپنے ٹشو اتنے لے جاؤ کہ ان کے اوپر بچھا کے اس کے اوپر بیٹھو. تو اصل بات یہی ہے میرے عزیز، آپ بخاری شریف پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کرنے کی، آپ کو مجھے بھی، اور تمسک بالکتاب و سنہ کی توفیق دے. لیکن کسی عالم سے پڑھنا، صرف ترجمے پہ زور نہ رکھنا. ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا اردو ترجمہ تفسیر ابن کثیر کا، اچھا پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا، نام تو مجھے بھول گیا. ماشاءاللہ جو ترجمہ مشکل ہو وہ کرتا ہی نہیں تھا، جو الفاظ مشکل آئے وہ پی جاتا. بنگلہ دیش آپ کب جائیں گے؟ جب اللہ چاہے گا. آپ دعا کریں اللہ اسباب پیدا کر دے. میں تو چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. چاہتا تو میں ہوں. سفید پوش کا مطلب یہ محاورہ ہے. کیا مانا؟ کہ نہ بہت امیر ہے نہ غریب ہے، بس بھرم ہے، سفید کپڑے پہنتا ہے، روٹی موٹی کھا لیتا ہے، اس کو سفید پوش کہا جاتا ہے. یہ مانا تھوڑا ہوتا ہے کہ کل سے کپڑے سفید لپیٹ لو. کیا ابو سفیان کی بیوی ہند بعد میں ابو سفیان سین سے لکھا جاتا ہے، سواد سے نہیں لکھا جاتا. اللہ کے بندے، ہاں جناب، ہندا مسلمان ہو گئی تھی. اب کیا کریں، آدمی کو لکھنا آتا نہیں. شیطان جنت میں کیسے پہنچا تھا؟ جب آپ کو ملے تو پوچھ لینا. وہ قرآن پڑھا کرنا. وسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا. کہیں کھڑا رہے وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے. نہ پوچھو بھائی اس کا کیا ضرورت ہے، ایمانداری سے کہیں. کہہ دیتے ہیں نا وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. میں بھی کیا کروں، میرا بھی دماغ ہے نا، کبھی الٹ جاتا ہے، کبھی گھوم جاتا ہے، بندہ ہوں. لیکن مجھے پوچھے نہیں کیسے کیا تھا، میں ساتھ تھا اس وقت. قرآن نے یہی کہا وسوسہ ڈال. وسوسہ ڈالنا اس کا کام ہے، اسی لیے موسوس ہے. قل اعوذ برب الناس
ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو قرآن کہتا ہے الحمدللہ وہ ہم بتائیں گے. آپ باقی باتیں کیسے بتا سکتے؟ حضرت نوح کی کشتی طوفان میں کتنے دن رہی تھی؟ اب بتاؤ جناب. میں ساتھ تھا نہ. یہ قرآن میں ہے. بس قرآن میں تو اتنا ہے کہ پانی میں تھی. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اور اللہ پاک کے حکم سے پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور یا سماء یا ظلئی ماءک یا سماء اقلعی غیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. جودی پہاڑ کے قریب جا کے کنارے لگ گئی. کتنا دن اللہ عالم. قارون کا خزانہ کہاں تھا؟ نکالنا ہے. یہ قارون جو ہے نا اللہ کے بندے قاف نقطے والے سے لکھا جاتا ہے. قرآن پڑھتے نا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى، تو تم قارون تو نہ لکھتے نا اس کو. اچھا باقی رہا خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے زمین میں اس کو دفن کر دیا. اللہ جس کو دفن کرے کیسے نکالو گے؟ مر جاؤ گے تم بھی وہاں پھنس جاؤ گے. یہ خزانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی طالب ہوتے تھے ہمارے، وہ بھی جن تابع کرتے کرتے جن تو تابع نہ ہوئے، بیچارے خود جن بن گئے. کہتے جی میں نے دیکھا تھا مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ قراءۃ الامام والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. قرآن تو ضعیف نہیں نا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ تو ضعیف نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، یہ تو ضعیف نہیں. تو جب ساری حدیثوں کو ملاؤ گے تو اس حدیث کا مرتبہ بھی سمجھ آ جائے گا. یہی تو مصیبت ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. وہ پھر ایک آدمی تھا نا جی، وہ بیچارہ کھجور تھی لمبی، وہ چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا. جب اوپر پہنچا اب نیچے دیکھے تو ڈر لگے غریب کو. اب وہاں سے چیخے جی مجھے اتارو. تو بستی والے سارے میرے بھائی تھے، وہ اپنے سردار کے پاس گئے. انہوں نے کہا جناب آپ ہی عقل مند ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ غریب اوپر کھڑا ہے، کیا کریں؟ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، رسا لے آؤ. رسا لے آئے جناب، پھینک پھینک کے پہنچایا اس کو. کہا کمر میں باندھ لو. اس نے باندھے. کہا بس کھینچ لو. کھینچا بھر گیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسے کئی دفعہ ہم نے کنویں سے لوگ نکالے ہیں. وہ فاصلہ تو اتنا ہے نا، ادھر بھی فاصلہ ہے، کنویں میں بھی فاصلہ ہوتا ہے، نیچے اوپر کا فرق اس نے نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ چلائے، قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی اتباع عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے مدینے سے احرام نیت کی، احرام باندھا، لبیک پڑا، جدے گئے، لیکن احرام میں رہنا ہوگا. پھر جدے سے احرام باندھنے کا کیا مطلب؟ آپ نے تو نیت کر لی مدینہ منورہ سے، انما الاعمال بالنیات. اور اگر نیت کر کے اس کو تم نے اتار دیا، پھر جدے چلے گئے، پھر جدے سے، تو پھر دم پڑے گی کہ بلا عذر کیوں اتار دیا احرام. اگر کسی آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، وہ بعد میں نکاح کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. جب حرام کرتے رہے مولوی سے نہیں پوچھا، اب حلال کرنا ہے تو پوچھ رہے ہو. دیکھو کیسا عقل ہے. ان لوگوں نے یہ سمجھا اللہ کے بندے زنا ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرے، اندر نکاح کرو. میری والدہ، میرے بھائی بہن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، دعا کرو. اور اللہ کے اسماء ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، کثرت سے پڑھا کرو اور دعا مانگتے رہو کہ اللہ ان کے دل میں محبت ڈال، ہمارا اتفاق ہو. الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. میں نے حج کیا، احرام میرا ناپاک ہو جاتا ہے،
چھوٹے چھوٹے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، میں احرام دھوتا رہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب طواف اور صفا کیا تو نئے کپڑے پہن کے کیا، لیکن ان میں بھی قطرے گر گئے، بعد میں طواف اور سعی نہیں کی، آپ کا انشاءاللہ سب کچھ ہو گیا، لیکن احتیاطاً طواف زیارت ایک دفعہ پھر اچھی طرح پاک ہو کے اچھی طرح وضو کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے دوبارہ دوہرا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ طواف زیارت میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ معذور ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ روک نہیں سکتے، آپ کیا کریں؟ آپ کا حج بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، قرآن شریف پڑھ کے دیکھ لیں، سب تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو آپ کی سالیں ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی ان کا پیدے ہے، ان کی بیوی کو اب امید ہے کہ ڈلیوری ہوگی، وہ کہتے ہیں لڑکا ہوا تو آپ کو دیں گے، کیوں آپ کو کیوں دیں گے؟ وہ تنگ ہیں اپنی اولاد سے، بہرحال آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ پال سکتے ہیں، متبنہ بنا سکتے ہیں، بیٹا بنا سکتے ہیں، لیکن باپ کے نام کے ساتھ وہی نام رہے گا جو اس کا باپ ہے، نہ تمہارا وہ وارث بنے گا، نہ شرعاً تمہارے لیے وہ احکام ہوں گے جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں، صرف منہ بولا بیٹا ہوگا، محبت سے کہتے رہو۔ بیوی اور بچیوں کے لیے بالکل غیر محرم ہوگا، محرم تھوڑا بن گیا زبان سے بولنے سے، محرم وہ ہوتا ہے یا نسب سے ہو یا رضا سے ہو، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت